والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ اور غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اور یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ اور تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ اور یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور تیری خودی کے لیے با نہیں تو کچھ بھی نہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں صاحبزادہ محمد احمد عابد سعیدی صاحب صاحبزادہ محمود احمد سعیدی صاحب صاحبزادہ علامہ حافظ محبوب احمد سعیدی دامت برکاتم العالیہ حفاظ کرام کے والدین اور حفاظ کرام ڈھیروں ڈھیر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ فرمایا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی مانند ہے میں آپ حضرات کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاؤں جو حفاظ کرام کے والدین ہیں ان کے لیے خصوصی طور پہ یونیورسٹی میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے ایک کلاس فیلو کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ میرے پاس آیا کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے والد کی قبر پہ لے جاؤں گا مجھے تو کچھ پڑھنا نہیں آتا چلو آپ کچھ پڑھ کے تو ان کو ایصال ثواب کر دیجیے گا تو آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو دنیا کا نہیں سوچا بلکہ ان کی آخرت کا سوچا ہے حاضرین کرام اس دنیا میں ہم نے اپنے ذہن میں خوش نصیبی کے مختلف معیار بنا رکھے ہیں جس شخص کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت جس کے پاس ہے وہ خوش نصیب ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس اولاد ہے وہ خوش نصیب ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو صحت مند ہے وہ خوش نصیب ہے
اسی طرح جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس بیٹے ہیں وہ خوش نصیب ہے، جس کے پاس اچھی سواری نہیں ہے وہ سمجھتا ہے جس کے پاس اچھی گاڑی ہے وہ خوش نصیب ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ اصل خوش نصیب وہ ہے جو اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے گیا، اور جب اپنا ایمان سلامت لے کر کوئی دنیا سے جائے تو ان کے بچوں سے پھر اسی طرح صاحبزادہ محمد احمد سعیدی صاحب، صاحبزادہ محمود احمد سعیدی صاحب اور علامہ حافظ محبوب احمد سعیدی صاحب اسی طرح پھر والدین کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ صاحب ایمان کی جو ہے یہ بھی ایک نشانی بتائی جاتی ہے۔ حضرت علامہ استاذ الحفاظ علامہ حافظ محبوب حافظ جندوڈا سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا تھا کہ 1966 میں یہ مسجد بنی تھی اور 1970 سے لے کر تا دم وفات میں اس کی خدمت میں لگا ہوں، 1970 سے لے کر اب تک، اور آج مسجد میں ان کا نام روشن ہے۔ تو جو دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ حیات جاودانی جس کو کہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی حیات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حفاظ کرام کے جو والدین ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں صرف 10 منٹ کی حاضری چاہوں گا، ایک قرآن کریم سے واقعہ آپ کو اللہ والوں کا بیان کروں گا اور ایک حدیث پاک۔ یہ حفاظ کرام کے جو والدین ہیں وہ سنیں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے کیسے کیسے واقعات بیان کیے ہیں، کیونکہ اگر ہم باقی واقعات کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے جناب پتہ نہیں فرضی گھڑی ہوئی کہانیاں ہی نہ ہو۔ قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ ہے سورۃ البروج۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا، اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب الاخدود جو تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ وہ جادوگر جو ہے مختلف جادو چلاتا تھا اور بادشاہ جو ہے وہ عوام کو اپنی رعایا کو بتایا کرتا تھا دیکھو میں خدا ہوں اور میرے حکم سے یہ بادشاہ اس طرح کے عمل کر رہا ہے، مختلف تمہیں جادو دکھا رہا ہے۔ بلاخر ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، مرنا تو سب نے ہے، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تمہارا یہ کام کیسے چلے گا؟ تم کس طرح لوگوں کو جادو دکھا کر اپنا گرویدہ بناؤ گے؟ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں کوئی شاگرد دیتا ہوں، تم کسی بچے کو اپنا جادو سکھاؤ، اگر تم اس دنیا سے چلے بھی جاؤ تو تمہارا بعد بھی میرا کام چلتا رہے گا۔ بادشاہ نے ایک نوجوان جو ہے اس جادوگر کو دیا۔ اب وہ نوجوان روزانہ صبح گھر سے نکلتا اور جادوگر کے پاس جاتا، وہاں جا کر جادو سیکھتا تھا، لیکن جب گھر سے نکلتا تھا تو راستے میں ایک راہب موجود ہوتا تھا۔ راہب کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں علماء کو راہب کہا جاتا تھا، راہب کہا جاتا تھا۔ تو راستے میں ایک راہب موجود ہوتا تھا، وہ راہب جو ہے اس بچے کو دین حق کی تعلیم دیتا تھا، اسے بتاتا تھا کہ اللہ ایک ہے، بت جو ہے ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ بت جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے تمہیں کیا بچائیں گے؟ اور کہا کہ وہ بت جن کو کچی مٹی سے بنا کر تم آگ میں پکانے کے لیے ڈالتے ہو، وہ خدا جو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا؟ تو آہستہ آہستہ اس لڑکے کے اوپر اس راہب کی باتوں کا اثر بھی ہونا شروع ہو گیا۔ وہ روزانہ جب گھر سے نکلتا تھوڑی دیر راہب کے پاس رکتا، اللہ والوں کی باتیں سنتا اور توحید کا پیغام اسے ملتا، پھر وہ جادو سیکھنے چلا جاتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک خطرناک جانور موجود ہے۔ اب روایات میں کہیں شیر کا ذکر آتا ہے، کہیں کسی اور بڑے جنگلی جانور، یعنی ایک جنگلی خطرناک جانور راستے میں موجود ہے اور وہ راستہ روک کر کھڑا ہوا ہے، سب لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ اس بچے نے نیچے سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور دل میں یہ سوچا کہ اگر جو راہب مجھے تعلیم دیتا ہے اگر اس کا خدا سچا ہے تو میں یہ کنکر پھینکوں گا تو یہ جانور مر جائے گا۔ اس نے دل میں یہ سوچا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی، اس چھوٹے سے کنکر سے وہ خطرناک جانور مر گیا۔
وہ خطرناک جانور وہاں سے مر گیا. اب لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آیا کرتے تھے کہ یہ تو صاحب کرامت لڑکا ہے. اس کے پاس آیا کرتے تھے اور اس سے جو ہے وہ طرح طرح کی دعائیں کرایا کرتے تھے. بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ راہب کو بھی قتل کر دو اور اس لڑکے کو بھی قتل کر دو. یہ تو بتوں کی پوجا سے روک رہے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کا کہہ رہے ہیں, دونوں کو قتل کر دیا جائے. راہب تو قتل ہو گیا لیکن اس لڑکا وہ جو تھا اس کو جو بھی طریقہ قتل کرنے کا ڈھونڈتے, قتل کرنے والا خود مر جاتا لیکن وہ زندہ رہتا. تلوار چلاتے, تلوار چلانے والا مر جاتا, وہ زندہ رہتا. بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ کشتی کو لے جاؤ, کشتی جو ہے وہ جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو پھر کشتی کو الٹ دو. سب لوگ ڈوب گئے, وہ لڑکا پھر زندہ بچ گیا. وہ لڑکا پھر زندہ بچ گیا تو بادشاہ نے آخر تنگ آ کر اس سے کہا کہ میں تو تم سے تنگ آ چکا ہوں, تم خود ہی بتاؤ کہ تم کس طرح مر سکتے ہو. اس لڑکے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے. اللہ نے اس کے دل میں خیال ڈالا. اس لڑکے نے کہا کہ ایک طریقہ ہے, تم ایسا کرو کہ تمام لوگوں کو جمع کرو, ایک بڑے سے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد تم اس طرح سے جو ہے وہ پہلے دعا کرو کہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام. پہلے یہ دعا کرو کہ شروع اس رب کے نام سے جو اس غلام کا پالنے والا ہے. یہ دعا کرو اور میرے اوپر تیر چلاؤ گے تو میں مر جاؤں. بادشاہ نے کہا یہ بڑا آسان کام ہے. اس نے تمام رعایا میں اعلان کیا اور بڑے سے میدان میں جو ہے وہ سب لوگ جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے وہ وہاں پر دیکھنا تھا کہ کس طرح یہ لڑکا مرتا ہے. اب بادشاہ نے یہی کہا کہ بسم اللہ ربی ھذا الغلام, تیر چلایا اور وہ لڑکا مر گیا. اب لڑکا تو مر گیا لیکن جتنے لوگ اتنے بڑے میدان میں جمع تھے سب نے کلمہ پڑھ کے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. اس نے کہا کہ اس کا مطلب اس بندے کی بات, اس لڑکی کی بات سچی ہے. اس کے بعد بادشاہ نے ان سب لوگوں سے کہا کہ جو جو اپنے ایمان سے پھر جائیں گے وہ زندہ رہیں گے, لیکن اگر کوئی اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے تو ان کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھدوائے گئے اور اس میں آگ جلائی گئی. تو اسے کہا کہ ان کو آگ میں ڈالتے جاؤ. اور وہ سب لوگ ایمان کے اتنے پکے تھے وہ آگ میں گرتے رہے. یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ایک عورت تھی, اس نے اپنا دودھ پیتا بچہ اٹھایا ہوا تھا. جب وہ گڑھے کے قریب پہنچی نا تو ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ میں اپنے ساتھ اپنے بچے کی زندگی بھی ختم کر رہی ہوں, پتہ نہیں یہ دین سچا ہے بھی یا نہیں ہے. تو اللہ نے اس بچے کو زبان عطا کی. اس بچے نے کہا اماں تو دین حق پر ہے, اس آگ میں کود جا, اس آگ میں کود جا. تو یہ اس اللہ والے لڑکے کا قرآن کریم میں ذکر ہے. حاضرین کرام, جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی سب کو برابر نہیں دی, اسی طرح موت بھی سب کی برابر نہیں ہے. موت بھی سب کی. تو اللہ والوں کی جو موت ہوتی ہے وہ ان کو قیامت تک کے لیے دنیا والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ جاتی ہے کہ اس طرح سے زندگی گزارو گے تو دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. ایک حدیث پاک کے بعد بس میں اجازت چاہوں گا. ہم لوگ کیونکہ مال کے گرویدہ ہیں. حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے. حدیث پاک میں حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرما ہے. ایک شخص وہاں سے گزرا جو کہ باعزت شخص تھا. اگر ہم اس طرح کہیں کہ وہاں کا کوئی سیاسی نمائندہ ہوگا, کوئی ایم این اے ایم پی اے, جس طرح آج کے دور میں ہم کہتے ہیں, کوئی بہت بڑا باعزت شخص وہاں سے گزرا. تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ, اگر یہ شخص کسی محفل میں بات کہے تو اس کی بات توجہ سے سنی جائے گی, اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کا پیغام فوراً قبول کر لیا جائے گا, کیونکہ معاشرے کا ایک باعزت اور مالدار شخص ہے. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص گزرا جو کہ انتہائی غریب تھا, جس کا نام بھی شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. غریب شخص تھا, اپنی روزی روٹی بھی بمشکل پوری کر سکتا تھا. حضور اسلام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, اگر یہ کسی محفل میں بات کرے تو اس کی بات پر توجہ نہیں دی جائے گی. غریب شخص, اگر یہ کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو مالدار تھا, اگر پوری زمین بھی اس جیسے لوگوں سے بھر جائے تو اسے ایک غریب کے برابر نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت میں دیکھا تو اکثر لوگ
غریب تھے، غربا تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ جندوڈا سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور کو جنت کا باغ بنائے۔ جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔